دیکھیں، اگر ہم لکھ کے دیں یا یہ منہ سے بولیں، وہ پوچھ کر ہی بتاتے ہیں، مطلب اختیار ہے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا جینوئن ایشو ہے، اور یہ ابھی سرکاری رپورٹ بتا رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی رپورٹ نہیں ہے، یہ جیل انتظامیہ کی طرف سے وہاں پر گئی ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب کی صحت کا جینوئن ایشو ہے تو جو عدالتیں یا جو ادارے نواز شریف صاحب کی صحت پر عمران خان صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اور ان کے حالانکہ پوری دنیا کو پتا تھا کہ وہ رپورٹس پلیٹلیٹس کے جعلی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، ان کو جانی دیا۔ ان کا باہر علاج ہوا یا نہ ہوا یہ ان کو پتا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے جانی دیا۔ ابھی عمران خان صاحب کا جینوئن ایشو ہے، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بول رہی ہے، عمران خان صاحب نے اتنے عرصے میں کبھی بھی جو ہے اپنے صحت کا ایشو نہیں بنایا۔ مسئلہ یہ ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے جو لوگ ابھی اقتدار میں ہیں، کہ عمران خان صاحب نے 1000 سے زیادہ دنوں میں کبھی بھی صحت کا ایشو اپنے لیے نہیں بنایا، اور اپنے صحت پر سیاست نہیں کی، نہ صحت کے ایشو پر کبھی ریلیف مانگا۔ یہ 2 دنوں میں جو ہے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر فرض کریں یہ آج یہ کل ان کی باری آنے والی ہے، اور یہ بہت دور نہیں ہے، اگلے بجٹ سے پہلے ان کی باری آنے والی ہے، تو پھر یہ کیا جو ہے کہیں گے، کس منہ سے کہیں گے؟ نہ انہوں نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو چھوڑا ہے، نہ چادر چار دیوالی کی پامالی کو چھوڑا ہے، نہ جو ہے ہمارے مائنرز جو 18 سال سے کم ہیں ان کو بھی انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ان پہ FIR دہشت گردوں کی ہوئی ہے۔ تو یہ پھر جو ہے کس منہ سے بولیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ تو بہرحال ابھی عمران خان صاحب کی صحت کا جو ہے ہم اس پر بالکل سیاست نہیں کر رہے ہیں۔ ہم آلریڈی جو ہیں اعلان یہ بول چکے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے دیں ان کی فیملی کی، یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ باہر کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد جو ہے لکھ کر دینا یا کسی اور کا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں پر پچھلے 3 سالوں میں کافی ساری پریس کانفرنس ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے حکومت سے بھی مطالبہ ہوا ہے، اور ابھی تو آپ لوگوں نے سپریم کورٹ سے بھی امید ظاہر کی ہے کہ مطلب ملاقات کی اجازت دی جائے گی، لیکن ملاقات نہ کرانے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یا سپریم کورٹ میں بات ہے، اور کیا اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کا مطالبہ کریں گے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ نے ملاقات کے لیے کچھ شرائط رکھی تھی، بجٹ کا بھی اور منرل کا بھی، اور ساتھ ساتھ جو ڈرون یا دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے، اور پھر وفاق جو پیسے آپ لوگوں سے مانگ رہا ہے کہ مطلب وفاق کے جو مطلب پیسے ہیں، تو یہ مختلف چیزیں آپ نے سامنے رکھی تھی، لیکن وہ سب کچھ پھر بھی ہوا، پیسے تو میرے خیال میں نہیں دیے آپ نے وفاق کو۔ تو یہ جو مطلب وہاں پر دہشت گردی ہے یا مطلب باقی جو چیزیں ہیں، تو یہ مطلب عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ کرانے کی وجہ مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے تقریباً تمام جتنی بھی ہمارے عدالتیں ہیں وہ یرغمال بن چکی ہیں، کیونکہ یہ جو ہے انہوں نے غیر قانونی ایلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے ذریعے یہ ترامیم لائے ہیں۔ یہ ترامیم بھی جو ہیں غیر آئینی ہیں، کیونکہ عوامی مینڈیٹ سے یہ حکومت نہیں آئی، تو وہ ان پر اپنی مرضی کے فیصلے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، انصاف نہیں ہو رہا۔ ہم بیسک مطالبہ یہی کر رہے ہیں کہ انصاف ہو، اور عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے۔ وہ کسی کے ذاتی نوکر بنیں گے، ذاتی نوکر بنیں گے، یا جو ہے چٹ کے ذریعے کوئی فیصلے کریں گے، تو پھر عدالتیں بند ہونی چاہیے، پھر عوام کو انصاف خود کرنا چاہیے۔ پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام ہے، تو وہ انصاف اپنے ہاتھ میں لے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے نام سے ڈرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر سے ڈرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنا مقبول ترین پاکستان کا لیڈر ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے۔ تو یہ خوف اپنا ختم کریں، کیونکہ یہ عوام کا کام ہے کہ وہ کس کو اپنا لیڈر چوز کرتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب ڈیلیور کر رہے ہیں، عمران خان صاحب قوم کو فائدہ دے رہے ہیں، عمران خان صاحب ملک کی معیشت کو اٹھا رہے ہیں، عمران خان پاکستان کی خود مختاری کو بحال کر رہے ہیں، پاکستان کو عزت دلا رہے ہیں، تو یہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن یہ خوش صرف ایک چیز پر ہوتے ہیں کہ ان کی جتنی جو ہے مطلب بوٹ پالش، جتنا جو زیادہ بوٹ پالش کرتا ہے وہ ان کو زیادہ جو ہے توجہ دیتے ہیں، جو ملک کو اچھا کرنا چاہ رہا ہے وہ ابھی جیل میں ہے۔ تو سارا خوف جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ ایک منٹ سر، آپ کریں ایک منٹ صبر کر لیں سر۔ پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تو تب یہ تشویشناک خبر آ گئی، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ تشویشناک خبر بھی آ گئی ہے، تو 27 ستمبر کی کال جو ہے
उसका कोई टाइमिंग आगे पीछे कर सकते हैं। आपने कहा था कि अगर ये रिपोर्ट ऐसी आ गई तो हम सजा इस्तबा वाली कार आपको तब्दील भी कर सकते हैं। तो अब ये रिपोर्ट आ गई तो इसके ऊपर क्या कोई तब्दीली का सोचा जा सकता है या वही सजा इस्तबा की कार फाइनल आ? मैंने स्टार्ट में बात कही और जुनैद अकबर साहब ने भी कही कि इस रिपोर्ट पर हम इमरान खान साहब की फैमिली के साथ भी बैठेंगे, इमरान खान साहब के ज़ाती मालजीन के साथ भी बैठेंगे और वकला के साथ भी बैठेंगे और उसके बाद जो है आपके सामने अपना लायामल रखेंगे इंशाअल्लाह। जी सर, एक मिनट सबर कर लें सर। अच्छा बताओ। अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, मुझे पता लग गया कि उनको कितनी टेंशन हो रही है। देखो, मैं एक अर्ज करूँ आप सबको बड़ा ऑन सीरियस नोट। देखो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कोई एज अ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, न कोई टिकटॉक के लिए कर रहे। देयर इज अ सीरियस इशू खान साहब के सेहत के बारे में। इट्स अ मैटर ऑफ अ ग्रेव कंसर्न। इस वक्त सिर्फ आप लोग नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है कि खान साहब के सेहत के बारे में कोई खबर आ जाए। इसलिए हमने हमेशा से ऐसे वक्त में ये कहा है कि एक तो खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करके उसका मुकम्मल इलाज हो, उसका चेकअप हो, उसको मेडिकल चेकअप हो। ये मुतालबा हमने फरवरी में भी दोहराया था कि उसका चेकअप कराओ, उसकी क्या क्या रीजन है, उसकी रेगुलरली चेकअप कराओ इंडिपेंडेंट डॉक्टर से। अब कल ट्यूसडे हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि कल मुलाकातों को एक्सेस दो, डॉक्टरों को उसकी ज़ाती मुआलिजीन को फिल 4 एक्सेस दो और उनको शिफ्ट कर लो ताकि ये कंसर्न ख़त्म हो। और ये कंसर्न नहीं, ये एक बहुत सीरियस वायलेशन होगी। खान साहब के सेहत के बारे में कोई भी लैप्स पाकिस्तानी अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हम नहीं चाहते पाकिस्तान का नुकसान हो। हम हमेशा चाहते हैं और हमेशा कहा है सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में एक मकबूल तरीन लीडर की सेहत द प्राइम कंसर्न ऑफ एवरी सिंगल पाकिस्तानी। इसलिए मेहरबानी करके इस पे हमारा फोकस है। हम मुतालबा दोहराते हैं कि कल फिल 4 एक्सेस दे, उनके डॉक्टरों को भी दे। तसल्ली तब होगी जब खान साहब का इलाज उन डॉक्टरों से होगा जिस पे उनकी तसल्ली होगी, खान साहब की, उनकी फैमिली की तसल्ली होगी और पार्टी की तसल्ली होगी। जो हेल्थ रिपोर्ट है उसके ऊपर तो कभी राय पिंक की आती है, कभी डॉक्टर्स की आती है, ठीक है। आज रिपोर्ट में आंख के हवाले से भी कहा गया, ठीक है। चलें, तशवीश है आपको। आपकी पहले भी गारंटी से मुलाकातें होती रही, बड़े मुख्तलिफ हल्कों में आपकी भी एक मुकाम है, एक्सेस है। अभी क्यों नहीं आपकी गारंटी मानी जा रही, मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? आप गारंटी अभी देने को तैयार हैं? देखिए, इसमें गारंटी वारंटी की तो बात है ना, हमने तो कहा है, बहनों ने कहा है हम बात नहीं करेंगे, पर हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि ये रूल के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। हमारे खिलाफ जो ऑर्डर होता है वो तो सेकंडों में इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये ऑर्डर मार्च 2025 का ऑर्डर है जो इम्प्लीमेंट होना है 3 मेंबर बेंच का। 15 अक्टूबर 2025 से मुलाकातें बंद है। बहनों की फैमिली की मुलाकातें 2 दिसंबर 2025 से मुलाकातें बंद है। ये 300 से ज्यादा दिन हमारे हो गए जो मुलाकातें बंद है। मैं ये कह रहा हूं कि खुदारा टेक्निकलिटीज को खत्म करो। आज हम इसलिए बैठे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास कोई प्रॉपर रिलायबल